بھارتی مظالم کے خلاف کشمیر کونسل AU کے زیر اہتمام بدھ کو دارالحکومت برسلز میں دھرنا دیا گیا۔ یورپی ہیڈ کوارٹر میں پلس شمال پر یورپی وزارت خارجہ کے سامنے اس احتجاجی دھرنے میں کشمیریوں، پاکستانیوں اور انسانی ہمدردی رکھنے والے متعدد دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ دھرنے میں جو شخصیات شریک ہوئیں ان میں کشمیر کونسل AU کے چیئرمین علی رضا سید، ورلڈ کشمیر ڈائسپورا الائنس یورپ کے صدر چودھری خالد جوشی، سینئر کشمیری رہنما سردار صدیق، دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات حاجی وسیم اختر، حاجی خالد محمود، مہر علی صفدر، سلیم ایمن، چودھری محمد ناصر، ڈاکٹر ظہور منظور، سردار زاہد ظاہر، شکیل گوہر، چودھری علی مہاراجہ، مہر ملک کنترائے، اصغر بٹ، راجہ خالد، میر شاہی جہان، زین جوشی، چودھری محمد رضا، سردار ساجد امتیاز، ڈاکٹر الہی خان، راجہ منیر اور نصر اللہ بٹ نمایاں تھے۔ دھرنے کے شرکاء کئی گھنٹوں تک یورپی وزیر خارجہ کے سامنے بیٹھے رہے اور کشمیریوں کی حمایت اور بھارتی مظالم کے خلاف نعرہ بازی کرتے رہے۔ انہوں نے کشمیریوں سے یکجہتی اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف نعروں پر مبنی پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ دھرنے کے شرکاء نے کچھ وقت کے لیے اپنے منہ پر کالی پٹی باندھے رکھی، جس کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور بلیک آؤٹ اور کشمیریوں پر بھارتی پابندیوں کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ کشمیر کونسل AU نے یورپ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے اور بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے گزشتہ دنوں سے اپنی مہم تیز کر دی ہے، جب سے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس متنازع خطے کو بھارت کی مرکزی حکومت کے براہ راست کنٹرول میں دے دیا اور وہاں مظالم کی انتہا کر دی۔ کشمیر کونسل AU نے احتجاجی کیمپوں، مظاہروں اور دھرنے کے ذریعے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ یورپی حکام، عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو خطوط بھیجنے اور ای میل کے رابطوں کے ذریعے اقوام عالم کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ 23 اگست کو کشمیر کونسل AU مسئلہ کشمیر کے حوالے سے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے مظاہرے میں شرکت کر رہی ہے اور اس کے علاوہ 24 اگست کو جرمنی میں ایک ریلی میں بھی بھرپور حصہ لے گی۔ دھرنے میں چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید نے پرجوش خطاب کیا۔ کے اوپر آج 16 دن ہو گئے ہیں کرفیو لگے ہوئے، وہ لوگ بیچارے ان کے پاس فوڈ ختم ہو چکا ہے، دوائیاں ختم ہو چکی ہیں اور دنیا کا کوئی ملک جو ہے نا وہ ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہا۔ کل مودی انڈین کا جو ہے ٹیرورسٹ پرائم منسٹر ہے وہ کل پیرس تشریف لا رہا ہے۔ میری تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کل پیرس کے مظاہرے میں شرکت کریں اور G7 کا اجلاس ہے، 7 ملک جو سپر پاور ہیں ان کا اجلاس ہے اور اس میں ہم بھرپور پروٹیسٹ کریں مودی کے اگینسٹ کہ وہ اپنی فوجیں سری نگر سے واپس بلائے اور یونائٹڈ نیشن اپنی فوج تعینات کرے، کیونکہ ایسے ہی حالات جب یوگوسلاویا میں ہوئے تھے تو یونائٹڈ نیشن نے اپنی فوج تعینات کی تھی۔ To call this humanity, no, we will continue to struggle to free Kashmir according to the international law. That is the right of every person. That is the democratic way to free the people of Jammu and Kashmir. We stand with the innocent people. We hope as we are all of us. The community wants to show the solidarity with the people of Jammu and Kashmir, and we are expecting that European Union will play their role to stop the genocide of Jammu and Kashmir. The people of Jammu and Kashmir, they are suffering and they are looking towards the international community, to the champions of human rights, European Union, the base, their principal stances against the human rights. The people of Jammu and Kashmir are massacred and there will be a massacre, there will be a genocide. آج یہ جو دھرنا دیا گیا ہے ایکسٹرنل ایکشن سروس کے سامنے اور EU کمیشن کے سامنے، اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام تک، یہاں کے انسٹیٹیوشن تک
وہ آواز پہنچائیں اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی جو اس وقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جہاں کرفیو لگا ہوا ہے، 18 دن ہو گئے ہیں، خوراک کی کمی ہے، میڈیسن کی کمی ہے۔ ہم ان عالمی برادری کو کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ وہاں جو مودی فورسز ہے، جو مودی فورسز اس وقت جو پریپیئر کر رہی ہیں جینوسائیڈ اور وہاں کی جو کلنگ کی پریپریشن ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ اپنا ایک رول ادا کریں۔